جہاد کے موانع بیان ہو رہے ہیں، ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پہلا معنی یہ تھا کہ یہ شبہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے ساتھ جہاد کرنا جائز نہیں۔ اس کا اللہ نے جواب دیا کہ وہ خود عہد شکنی کرنے والے ہیں، معاہدہ توڑنے والے ہیں، اور جب وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے تو تمہیں بھی معاہدے کی پاسداری کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پھر شبہ یہ پیدا ہوا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کو آباد کرتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ جہاد جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اللہ نے جواب دیا کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول۔ ذرا انسان تھوڑا تصور کرے نا کہ بیت اللہ کی تعمیر، ایک ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر ہے نا، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، بہت بڑے ثواب ہے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بناتا ہے، جنت میں اللہ اس کے لیے ایک بہت بڑا محل تعمیر کر دیتے ہیں، بڑا ثواب ہے۔ پھر بیت اللہ، خانہ کعبہ کی تعمیر، مسجد حرام کی تعمیر، ہاں، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مقرر کیا گیا عبادت کے لیے، وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اس کی تعمیر، اس کا اجر ثواب کا تو کوئی حد اور انتہا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مشرکین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، شرک کے ہوتے ہوئے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک آدمی اور اس کا بیت اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے عقیدہ کرنا، درست کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ انعام میں 18 انبیاء کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا ہے، 18 انبیاء کا، اور ان کے ضمن میں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، وہ ساری ان کے آباء و اجداد، ان کے اولاد، ان جتنے بھی ہم سب کا ذکر کر کے اللہ کے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو کیا کرتے، شریک کرتے نا، تو ان کے بھی سارے اعمال کیا ہو جاتے؟ ضائع ہو جاتے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک سے کم جو مرضی گناہ ہو گیا ہے اللہ جسے چاہیں گے کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اگر معافی نہیں بھی ہوئی تو سزا دے کر ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر کہاں چلا جائے گا؟ لیکن شرک کے ساتھ کبھی بھی جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا کیا ہے؟ محال ہے، اس طرح شرک کرنے والا مشرک آدمی کا جنت میں داخلہ کیا ہے؟ محال ہے۔ اب یہاں سے تیسرا معنی ذکر کر رہے ہیں، اس کا جواب اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے، چلو یار مشرکین میں تمہارے آبا و اجداد بھی ہیں، تمہارے بھائی بھی ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہیں، لہذا اس وجہ سے ان کے ساتھ جہاد جائز نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ قتال۔ اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، کن کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ کن کو؟ کافروں کو نہیں، یہ سب ایمان والوں سے خطاب ہے، یہ میرے سے خطاب ہے، یہ آپ سے خطاب ہے، یہ ہر کلمہ گو سے خطاب ہے۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، دیکھیے ذرا ترجمہ دیکھیے قرآن میں، دیکھیے ذرا، لا تتخذوا، مت بناؤ، آباءکم اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست۔
کیا فرما رہے اللہ؟ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، جب تمہارے باپ، جب تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، توحید کے مقابلے میں شرک کو پسند کریں، سنت کے مقابلے میں بدعت کو پسند کریں، بدعت کو رائج کریں۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اسے دین سمجھ کر کیا جائے۔ کیا سمجھ کر؟ اب یہ موبائل ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے استعمال ہے تو کیا ہم اسے ثواب سمجھ کر کرتے ہیں؟ لوگ پھر بڑکلاتے ہیں نا، اور دیکھو جی تسا اے اینک پائی ہے، اے اللہ کے نبی پائی سی یہ لوگوں کو۔ اور بھائی ہر کام، ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، وہ نیا کام جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، جسے کیا سمجھ کر کیا جائے شاہ جی؟ ثواب سمجھ کر۔ اور یاد کرو ثواب وہی کام ہے جو میرے نبی نے کیا ہے۔ دین کیا ہو چکا ہے؟ دین کیا ہوا ہے؟ دین کیا ہوا ہے؟ میرے نبی کی زندگی میں کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین کے مکمل ہونے کے بعد کوئی چیز نہ اس میں داخل کر سکتے ہیں اور نہ کچھ اس میں نکال سکتے ہیں۔ اگر یہ کام جو بھی کرے، کوئی بھی کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا اور خاموش رہے، تین طرح کی ہے نا حدیث: قولی، فعلی، تقریری۔ قولی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ یہ کام کرو، زبان سے بول کر کہا۔ فعلی یہ ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں، اپنے عمل سے کر رہے ہیں، تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام کیا ہے؟ سنت ہے، جائز ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نہ خود کیا ہے نہ کرنے کا کہا ہے، کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ کام کیا ہے؟ اگر کام غلط ہوتا تو نبی کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ اس کہتے ہیں حدیث تقریری۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تقریری۔ تقریر جو نہیں آتی، تقریر یہ ثابت رکھنا۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کیا، نہ کرنے کا حکم دیا اور نہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر اس پہ خاموشی اختیار کی، ایسا کوئی کام جو آج کسی بھی دور میں کوئی بھی بندہ اسے کیا سمجھ کر کرے جی؟ کیا سمجھ کر؟ ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کرے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ بدعت کہلائے گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا مشرک ہیں، شرک کو پروموٹ کرتے ہیں، شرک کو پسند کرتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ ایمان کے مقابلے میں۔ تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے یہ مراد کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار جو ہیں، وہ اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، انہیں اپنا دوست۔ اور آگے کیا فرمایا؟ دیکھیے ذرا، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، مِنْکُمْ، تم میں سے، جو کوئی انہیں اپنا کیا بنائے گا؟ دوست بنائے گا، تم میں سے۔ کن میں سے؟ کافروں میں سے۔ تم، یہ مخاطب کون ہے؟ کن کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے۔ ایمان والوں، تم میں سے کوئی اگر ان کو، کن کو؟ اجنبی آدمی کو۔ کن کو؟ اپنے ایسے باپ دادا کو، اپنے ایسے بھائیوں کو جو کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظالم ہے۔ جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا نا، وہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے، وہی ظالم ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم ہے اصل میں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج
کفر کے مقابلے میں ہم ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ظالم کو پروموٹ کرتے ہیں، ظالم کے سارے ساتھ مل جائیں گے، اور چھوڑو جی وہ 5 روپے دکھا لینا تو سا چھوڑ دو جی، چلو خیر ہے۔ گاڑی میں آپ بیٹھے، کنڈکٹر سب سے جناب والی 5 روپے اضافہ لے رہا ہے، ایک بندہ میرے جیسا درمیان میں تھا، اس نے کہا جی میں کیوں 5 روپے اضافہ دوں؟ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے، آپ سب کے ساتھ ہوا ہوگا۔ جب میں بولا تو اس نے کہا جی گاڑی کھڑی کر، اتارو اس کو۔ کیوں اتروں بھائی؟ اب دوسرے سارے مل گئے اس کے ساتھ، کنڈکٹر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ملتے ہیں؟ مل جاتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ظالم کے ساتھ مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہے، معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھائی جو ہے وہ بہنوں کا حصہ ضبط کر گیا، بہنوں کا حصہ کیا کر گیا؟ ہڑپ کر گیا، مانگتے رہی بہن مانگتے رہی نہیں دیا، آخر بہن خاموش ہو کر نا اس نے مصلی بچھا لیا، اب اس نے سجدے لمبے کر دیے، دعائیں لمبی کر دی، اپنا مقدمہ کس کے سامنے پیش کیا؟ اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بھائی کو ایسا نقصان ہوا کہ اس کے نقصان کے طلب اب لوگ کیا کہہ رہے، اے جی ڈین نہیں بیٹھی ہے، ڈین، اس ڈین نے بددعاواں دیتیاں کیے، اب ساری برادری اس بہن کو کوس رہی ہے۔ کس کو؟ جو مظلوم ہے، جو اپنا حق لینے کے لیے مانگتے رہی حق، اس نے نہیں دیا، تو سارے کیا کہتے ہیں؟ تو چھوڑ دیں اپنا حق۔ بھائی کیوں چھوڑے؟ حق کیوں چھوڑے بھائی؟ ظالم یہ ہے یا وہ بدبخت ظالم تھا؟ ہاں؟ چچا نے جناب علی بھتیجے کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، بھتیجا مانگتا رہا نہیں دیا، مرنے کے قریب اس نے 2 دن پہلے اس کے بیٹے نے فون کیا، باپ بیمار ہے، آپ کو بلا رہا ہے، بھتیجا چلا گیا۔ اب چاچا کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، جیسے کہ نہیں معاف کروں گا، معاف کرتا ہوں اس شرط پر کہ آپ میری جائیداد میرے حوالے کر دو، تو گزشتہ جو ماضی میں میرا نقصان ہوا ہے وہ میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ جائیداد نہیں دی، جائیداد اللہ کی قسم یہ ہو رہا ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اقبال صاحب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج اسی لیے تو خدا کی قسم اللہ کا قہر ہم پر نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی اس دعا کی وجہ سے ہم سب بچے ہوئے کہ اللہ میری امت کو یکلخت عذاب کے ذریعے ہلاک نہ کرنا، اس دعا کے صدقے ہم بچے ہوئے، ورنہ آج ہم سب ظالم کے ساتھ کھڑے، مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ اچھا جناب اس نے معاف نہیں کیا، 2 دن کے بعد چچا مر گیا، اب سارے اس کو بھتیجے کو کہتے ہیں کیڑا ظالم ہے تو اپنے چاچے نے معاف نہیں کیتا، تو کیڑا ظالم ہے، تو بدبختو، یہ بھتیجا ظالم ہے یا چاچا ظالم ہے، وہ ہن بھگتتا پہ آگے، بجائے اس کے کہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ظالم کو ظالم کہیں، ظالم کو ظلم سے روکیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح نہیں یار، یہی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ نہیں ہو رہا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ معاشرے میں کیسی تبدیلی ہوگی سہیل بھائی؟ ہم ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار، ظالم کو ظالم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، بریگیڈیئر امتیاز المعروف بریگیڈیئر بلّہ، یہ نواز شریف کے دور میں اور پی پی کی حکومت تھی، ان کو گرانے کے لیے اس نے پلان کیا، اس کا چہتا تھا، اور پھر بعد میں پکڑا گیا، کورٹ مارشل ہو گیا، لمبی کہانی ہے۔ پھر نواز شریف کی حکومت آئی، اس کو انہوں نے بحال کر دیا اور بڑا آئی بی کا جناب اس کو سربراہ لگا دیا، اور اس کو فل اختیار تھا جناب، کس کو وزیر لگاتا ہے، کس کو برطرف کرتا ہے، جو بھی بڑی اس نے پھر کراچی کا جو آپریشن ہوا اس میں بھی وہ اس کو فل اختیار تھا، بہت کچھ اس نے لوٹا۔ ہوا کیا؟ آج ابھی اس وقت
اس کے جو بیٹے تھے نا 8 سال اس کے بعد وہ جیل میں رہا. اس دوران بیٹوں نے ساری جائیداد بیچ دی. ایک بڑا بیٹا اس کا بیچ کر وہ باہر بھاگ گیا. چھوٹا جو یہاں تھا ایک مکان اس کا تھا وہ اس نے اس چھوٹے بیٹے کے نام لگا دیا تھا. ابھی میرے پاس ویڈیو آئی ہے, پولیس والے اس نے عدالت میں مقدمہ آرڈر لے کر گئے ہیں کہ اعجاز صاحب نو برگیڈیئر اعجاز نو گھروں کڈو. پولیس گئی ہے جناب, برگیڈیئر اعجاز المعروف برگیڈیئر بلّہ جس کا طوطی بولتا تھا, جو ایسا ظالم تھا کہ بے گناہوں کو اٹھا کر ننگا کر دیا, جو کچھ کیا کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں تھا. آج اللہ کی لاٹھی ایسی بے آواز ایسی اس پر برسی ہے کہ زندہ ہے, بیٹے اس کو گھر سے نکال رہے ہیں, اس کو اپنا باپ ماننے کے لیے تسلیم تیار نہیں ہے. یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی جب برستی ہے تو یوں برستی ہے, لیکن ہم لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے. وہ جو مال, وہ دولت, وہ سارا کچھ اکٹھا کیا تھا, آج اللہ دنیا کے اندر دنیا میں اس چھوٹے بیٹے نے 1.5 سال اس کو 1.5 سال, یہ جاوید چودھری نے پورا کالم لکھا ہے, پھر اس کی ویڈیو بھی میرے پاس آئی ہے. 1.5 سال چھوٹے بیٹے نے باپ کو قید رکھا ہے, قید. بڑی بیٹی بار تھی, اس کو پتا چلا, وہاں سے آئی, اس نے باپ کو آگے چھڑایا کہ نکالا. آج ابھی جناب پولیس والے اس کے گھر پہنچے ہیں کہ جناب نکلو باہر, یہ گھر چھوڑو. بتاؤ وہ مال, وہ دولت, وہ اختیارات, وہ قبضہ, وہ تسلط, وہ جو حرام خوری, وہ جو مظلوموں کے گھروں پر قبضے, وہ کہاں گئے؟ آج 2 انچ زمین پر رہنے کے لیے اس کو جگہ نہیں مل رہی. جیتا جاگتا ہے. اور پولیس والے اس کو کہتے ہیں برگیڈیئر صاحب, نام لے رہے ہیں ساتھ, نکلو, ابھی آپ کا گھر نہیں ہے, یہ ہمارے پاس کورٹ کے آرڈر ہے. اور بیٹی آگے سے دکھاتی ہے ہمارے پاس بھی کورٹ کے آرڈر ہیں کہ 10 تاریخ تک آپ ہمیں نہیں نکال سکتے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا, یہ کورٹ کے آرڈر ہیں کہ, اور بیٹا ساتھ کہتے ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے, گرفتار کرو ان کو. پولیس والوں کو کہہ رہا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے. بتاؤ, جب اللہ کا حکم چھوڑو گے تو بیٹا بھی اپنا, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بھائی, جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, اس کے جب ہم فرما بردار نہیں بنے تو اولاد ہماری فرما بردار کیسے بنے گی؟ یہ سارا کچھ تو کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ پھر یوں انتقام لیتا ہے دنیا کے اندر, اس کے عبرت کا نشان, جیسے فرعون کو عبرت کا نشان بنایا, نمرود کو عبرت کا نشان بنایا, ابو جہل کو عبرت کا نشان بنایا. ہاں, اور آج وقت کے فرعون بڑے بڑے ہماری آنکھوں کے سامنے عبرت کا نشان بنے, لیکن ہم لوگ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے؟ وقت کا پہیہ جب پھرتا ہے نا, پھر اللہ یوں انتقام لیتا ہے. ہاں, خبردار. اللہ رب العزت جب انسان کو اختیارات دے نا, تو اختیار کا ناجائز استعمال مت کرو. قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالش جگہ, یہ بالش ہے کتنی, اتنی بھی جگہ اگر کسی کی قبضہ کی ہے, ناجائز قبضہ کیا نا, تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے. طارق بھائی کیا, 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا. لے پھر زمینہ لینا پھرتا سے لوگوں نے قبضہ کرتا پھرتا سے, لے جا یہ ملک ریاض اور یہ فلانے پتہ چل جائے گا ان کو. ابھی تو کوئی نہیں, ابھی تو اس وقت زرداری بھی اس کے ساتھ ہے, ابھی تو شباز بھی اس کے ساتھ ہے, فلانا بھی اس کے ساتھ ہے, فلانا برگیڈیئر بھی ہے, جنرل بھی ہے, فلانا بھی ہے. کوئی بات نہیں ہے. اللہ انسان کو کیا کہتا ہے, دیتا ہے ڈھیل, دیتا ہے ڈھیل, مہلت دیتا ہے, جا. ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے, پھر اللہ باغ کھینچتا ہے, لگام کو کھینچتا ہے, اور جب اس وہ کھینچتا ہے نا تو بڑا سخت کھینچتا ہے. پھر سنیے میرے بھائیو, خدارا اللہ کے قرآن کی طرف پلٹیے, اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بھی ترجمہ, کسی عالم کا ترجمہ اٹھا کر, آپ کی آنکھوں کے سامنے ترجمہ, لفظی ترجمہ بھی ہے, بامحاورہ ترجمہ بھی ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں, ایمان والو, اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بھائی کیا کریں, ایمان کے مقابلے میں کس کو پسند کریں,
کفر کو، دین کے مقابلے میں بے دینی کو پسند کریں، شرم و حیا کے مقابلے میں بے حیائی کو پسند کریں، تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست، ایسے باپوں کو، ایسے بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اب آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اعلان اللہ اپنے پیغمبر کو لے کرواتا ہے، قل، ہیں جی کرم داد بھائی، تھک گئے ہو؟ بس کر دیجیے شہزاد بھائی، بس کر دیجیے جی، ہوگی تھکوند۔ قل ان کان آباؤکم، میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے، ان کان آباؤکم، 8 چیزیں اللہ نے گروائی ہیں، کتنی بھائی؟ 8۔ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، 5ویں نمبر پر تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، و اموال اقترفتموها، اور تمہارا وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها، تمہارا وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، تمہاری وہ کوٹھیاں جنہیں تم بڑے پسند کرتے ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ کتنی؟ 5 رشتے، 3 چیزیں، مال جو کمایا، کاروبار جس سے مال کما رہے ہیں، جس کے بارے میں ہر وقت ڈر، اور کوٹھیاں، بنگلے، یہ جنہیں ہم سب پسند کرتے ہیں، حرام دا کما 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 کے نا تے کوٹھی بنا کے، ہاذا من فضل ربی، اتنے لکھ چھوڑیا، ہاذا من فضل ربی، اے میرے رب دا بڑا فضل ہے جانے میرے تے۔ ہاں، حرام مال پر ماشاءاللہ کہنا بھی کفر ہے، یہ مسئلہ سیکھ لیں۔ حرام پر کیا کہنا؟ یہ تصویروں تو لائک نہیں کرتے، ماشاءاللہ تصویر آئی ہے اس پر ماشاءاللہ لکھ دیتے نیچے، کیا جائز ہے؟ یہ تصویر جائز ہے؟ جی ہاں ہاں جی ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں بھائی؟ کتنی؟ 8 چیزیں۔ یہ 8 چیزیں ایک طرف ہیں، احب الیکم، یہ زیادہ محبوب ہے تمہیں، من اللہ، کس کے مقابلے میں؟ جی ہاں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ورسول ہی، اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ ہی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ 8 زیادہ پسند ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف یہ 8 چیزیں ہیں، ایک طرف رسول کی سنت ہے، رسول کا حکم ہے، رسول کا دین ہے، رسول کی شریعت ہے، اور ایک طرف یہ 8 چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک طرف اللہ کے راستے میں جہاد ہے، اور ایک طرف یہ 8 چیزیں آ گئی ہیں، اور ان 8 کو اگر تم نے ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے، ان تینوں کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے حد سے آگے نکلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہدایت، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے؟ اب سب سے پہلے قو انفسکم، اپنی جان ہے، واہلیکم، اور اس کے بعد اپنا اہل ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں نا، میں بذات خود ٹھیک ہو جاؤں، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہلیہ کو، اپنے ماں باپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں، اور ہر وقت اصلاح میں لگا رہوں۔ اصلاح کرنا میری
ہدایت دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، ان کی اصلاح، دعوت تبلیغ کرنا میرے ذمہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر انشاءاللہ کام بنے گا. لیکن ہم سب نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، میجورٹی. ہم سب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جب بھئی ایک بندے کا استاد نام لے رہے ہیں. مراد کیا ہے؟ اجتماعی طور پر ہم جب گناہ دیکھتے ہیں تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں کہتے، گناہوں کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ شریک ہو جاتے ہیں، گناہوں کی محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب آتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.